بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر چیز کی ایک بہار ہے اور قرآن کریم کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ قرآن کریم نور ہے، ہادی ہے، رہنما ہے۔ اس میں اللہ نے ہماری روحانی اور معنوی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگوں، یہ قرآن کریم جو اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے، اس میں اللہ نے تمہارے لیے نصیحت رکھی ہے، شفا رکھی ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ قرآن کریم سے روحانی و جسمانی امراض سے نجات ملتی ہے۔ اس کے عجائبات اور غرائب کی نہ کوئی انتہا ہے، نہ اس کے فوائد کی کوئی حد۔ قرآن کریم عام کتابوں سے ممتاز ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ کتاب ہے۔ ایک پاکیزہ ترین ذات کی طرف سے پاکیزہ ترین قلب پر نازل ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف وہ لوگ قرآن کریم کے قریب جا سکتے ہیں جو ظاہری اور باطنی اعتبار سے پاک و پاکیزہ ہوں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف وہی مس کر سکتا ہے جو پاک ہو۔ اس لیے کلام اللہ کی عظمت کے پیش نظر اس کی تلاوت کے بھی کچھ ظاہری اور باطنی آداب ہیں جن کی رعایت ہر مسلمان، ہر قاری قرآن پر ضروری ہے۔ تلاوت کے ظاہری آداب کیا ہیں؟ پہلا ادب یہ ہے کہ انسان پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ تلاوت کرے۔ تلاوت کرتے وقت آدمی باوضو ہو، پاک و پاکیزہ ہو، ادب و احترام کے ساتھ تلاوت کرے۔ قرآن کریم کو مس کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ جسم انسان کا پاک ہونا چاہیے۔ فقہا کے مطابق قرآن کریم کے خط کو مس کرنا یعنی بدن کے کسی بھی حصے کو قرآن کے الفاظ تک پہنچانا بغیر وضو کے حرام ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ باوضو ہو کر قرآن کی تلاوت کرے۔ وضو کے بھی اپنے معنوی اور روحانی فائدے ہیں۔ اگر انسان باوضو رہتا ہے تو انسان کا ذہن ایسے خیالات سے خالی ہوتا ہے جو اس کے خالق سے اسے دور کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور صرف معنوی افکار انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں، انہی کا غلبہ ہوتا ہے، اور پھر انسان اپنے رب سے نزدیک ہوتا ہے۔ لہٰذا قاری قرآن کے لیے ضروری ہے کہ وہ باوضو ہو اور پاک و پاکیزہ ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے جو آداب ہیں اس میں سب سے پہلا جو میں نے ذکر کیا وہ انسان باوضو ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور دوسرا ادب جو قرآن کریم کے قاری کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زبان اور اس کا منہ پاک و پاکیزہ ہو، اس کی طہارت ضروری ہے۔ زبان کی پاکیزگی اور طہارت کے بارے میں ائمہ معصومین علیہم السلام نے بہت سی احادیث ذکر کی ہیں جو نقل ہوئی ہیں کتابوں میں۔ امام صادق علیہ السلام نے پیغمبر کے حوالے سے یہ حدیث نقل فرمائی یا فرماتے ہیں کہ قرآن کے راستے کو پاکیزہ رکھو۔ اصحاب نے پوچھا، آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ قرآن کا راستہ کیا ہے، کون سا راستہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، لوگوں کا منہ، یعنی جس کے ذریعے انسان تلاوت کرتا ہے۔ اصحاب نے پوچھا کیسے پاکیزہ رکھیں؟ آپ نے فرمایا مسواک کے ذریعے۔ اس لیے قاری قرآن کے لیے جہاں یہ مناسب ہے کہ وہ باوضو ہو کر قرآن کی تلاوت کرے، پاک و پاکیزہ ہو کر قرآن کی تلاوت کرے، وہیں یہ بھی بہتر ہے، مناسب ہے کہ مسواک کے بعد وہ تلاوت قرآن شروع کرے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہاری زبانیں کلام الہی کا راستہ ہیں، انہیں پاکیزہ رکھو۔ زبان کو پاکیزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ جو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زبان کو پاکیزہ رکھو، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ زبان جو غیبت، تہمت، جھوٹ جیسے گناہان کبیرہ سے آلودہ ہو، وہ زبان جو حرام کھانوں کا مزہ لیتی رہی ہو، جس انسان کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ غذا جو کھا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، حلال طریقے سے آئی ہے یا حرام طریقے سے آئی ہے، جائز راہ سے آئی ہے یا ناجائز راہ سے آئی ہے، وہ زبان جو دوسروں کی دل شکنی کا سبب بنتی ہو، جو دوسرے مومنین کی توہین کرتی ہو، ان کی تحقیر کرتی ہو، وہ زبان جس کے شر سے دوسرے مسلمان ہمیشہ اذیت میں رہتے ہوں۔ لہٰذا ایسے لوگ جن کی زبان کے شر سے دوسرے مسلمان ہمیشہ اذیت کا شکار ہوتے ہیں، وہ کیسے اللہ کے کلام کو، جو پاک کلام ہے، الہی کلام ہے،
اس زبان پر جاری کر سکتے ہیں جس سے وہ حرام کھاتے ہیں، جس سے وہ دوسروں کی توہین کرتے ہیں، جس سے وہ دوسروں کی تحقیر کرتے ہیں، جس سے وہ دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس پاکیزہ کلام کی تلاوت کے لیے زبان کی پاکیزگی ضروری ہے، ورنہ قرآن کریم اگر ناپاک زبان پر جاری ہوگا تو پھر رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی ایسے قاری قرآن ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن اسی زبان سے مومنین کی توہین کر رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اسی زبان سے وہ حرام غذا استعمال کر رہے ہیں، اسی زبان سے تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اسی سے جھوٹ بول رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسا قاری قرآن بنے جس پر قرآن لعنت نہ بھیجے تو پھر انہیں ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا جن سے شریعت نے منع کیا ہے، اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا، زبان کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ اس مبارک مہینے میں ان شبوں میں ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے، بلکہ ہمارا شمار ان قاریان قرآن میں ہو جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس میں تدبر بھی کرتے ہیں، اس میں غور بھی کرتے ہیں، اس کی تعلیمات و دستورات پر عمل بھی کرتے ہیں اور معصومین علیہم السلام کی خوشنودی کا سبب بنتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔